نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام خدا سے ملاقات۔ عزیزان محترم، آج کا موضوع ہے اللہ عز و جل کی قدرت کی نشانیاں۔ عزیزان محترم، میں یہ بات پچھلے ایپیسوڈ میں واضح کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کن کہہ کر پیدا فرمایا، فیکون، پس کائنات پیدا ہو گئی۔ تاہم اللہ عز و جل نے کائنات کو بنانے میں ایک خاص تدبیر، ترتیب اور اندازہ کو ملحوظ خاطر رکھا تاکہ اس میں غور و فکر کرنے والے اپنی محنت اور علم سے اس کی بناوٹ کے مختلف درجات کو سمجھ سکیں اور اس کی بدولت دنیا میں ترقی کی اعلیٰ منازل طے کر سکیں۔ قرآن پاک کا بیان ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يَنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ ترجمہ، اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا اور جس دن وہ فرمائے گا کہ ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گا، حشر برپا ہو جائے گا۔ اس کا ارشاد برحق ہے، اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بادشاہت ہوگی، اور وہی پوشیدہ اور ظاہر سب چیزوں کا جاننے والا ہے، اور وہی دانا اور خبردار ہے۔ سورہ الانعام آیت 73، پارہ 7۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ ترجمہ، وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں کا شمار اور کاموں کا حساب معلوم کرو۔ یہ سب کچھ خدا نے تدبیر سے پیدا کیا ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 5، پارہ 11۔ اس سے آگے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اپنے پاک کلام میں کہ آسمانوں اور زمین کا بنانا کوئی کھیل نہیں ہے۔ جی ہاں، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ وَمَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے ان کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، ان کو ہم نے تدبیر سے پیدا کیا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ الدخان آیت نمبر 38، 39، پارہ 25۔ مزید آگے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے پاک کلام میں کہ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو اندازہ مقرر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ سورہ القمر آیت 49، پارہ 27۔ پس عزیزان محترم، بلا شک و شبہ کائنات کو اللہ عز و جل نے پیدا فرمایا۔ ہم اللہ عز و جل کو دیکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ ہماری آنکھوں میں اس کو دیکھنے کی طاقت اور اہلیت ہی موجود نہیں ہے۔ ایک مثال کے ساتھ میں آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں کہ دنیا میں سب سے
تیز آواز چمگادڑ کی ہے۔ علم حیاتیات یعنی بایولوجی جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ تیز آواز چمگادڑ کی ہے، لیکن اس کی آواز کی فریکوینسی انسان کی فریکوینسی سے زیادہ ہے۔ بس انسان چمگادڑ کی آواز کو نہیں سن سکتا کہ اس کی فریکوینسی زیادہ ہے، ہم اس کی آواز کو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ کبھی سنیے چمگادڑ کی آواز آپ نے؟ نہیں سن سکتے، اس لیے کہ ہمارے کانوں کی فریکوینسی کم ہے، چمگادڑ کی آواز تیز ہے۔ چمگادڑ اپنی آواز کو خود سنتی ہے، جی ہاں خود سنتی ہے۔ اس کی آواز جب کسی چیز سے ٹکراتی ہے تو ٹکرانے کے بعد رد عمل کے طور پر واپس اس کے کانوں میں آتی ہے۔ کوئی بھی چیز سامنے آ رہی ہو تو جب اس کی آواز نکلتی ہے اس کے منہ سے تو وہ اسے ٹکراتی ہے اور پھر رد عمل کے طور پر واپس آتی ہے، جیسے روشنی منعکس ہو کر پلٹ جاتی ہے، اسی طرح وہ رد عمل کے طور پر واپس آتی ہے اور اس کے کانوں میں آتی ہے۔ تو اس چمگادڑ کے سامنے موجود چیز کا اندازہ لگا کر اپنا راستہ بدل لیتی ہے، یعنی جب آواز کسی چیز سے ٹکرا کر واپس آتی ہے اس کے کانوں میں تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے کوئی چیز ہے، لہذا وہ اپنا راستہ بدل لیتی ہے۔ اور آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ بسا اوقات چمگادڑ آپ کے بالکل کان کے قریب سے گزر جاتی ہے، آپ کے سر کے بالکل قریب سے گزر جاتی ہے، اس لیے کہ جب وہ آواز نکال رہی ہوتی ہے تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ سامنے جو ہے مطلب کوئی چیز ہے، تو ہمارے جسم کے ساتھ ٹکرا کر جب آواز چمگادڑ کے کانوں میں جاتی ہے تو وہ راستہ فوراً بدل لیتی ہے۔ بس جو انسان چمگادڑ کی آواز نہیں سن سکتا وہ اللہ عز و جل کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ وہ اللہ عز و جل کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ بلا شبہ انسان اللہ عز و جل کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا یا ربی ارینی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ پھر کوہ طور پر کیا ہوا، یہ ایک لمبا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ کوہ طور پر کیا ہوا۔ کوہ طور جل کر خاک ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوہ کو برداشت نہ کر سکے۔ تو ہم کون ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکیں؟ ہیں جی، ہم اللہ عز و جل کو دیکھ تو نہیں سکتے لیکن اس کی ذات کو سمجھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، اس کی ذات کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اور اسے سمجھنے کے لیے اس کی قدرت کی بے شمار نشانیاں اور آثار ہماری آنکھوں کے سامنے بکھرے ہوئے اور ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔